بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی رسول امین وبعد۔ اچھا، کسی نے کہا تھا کہ اس کا ترجمہ کر دیں، تو میں اس کو سرسری سا ترجمہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ هو العلم، کہ یہ ایک علم ہے، بالقواعد التي يعرف بها احکام اواخر الکلمات العربیہ، کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے ان قواعدوں کو سیکھا جاتا ہے جس کے ذریعے سے کلمے کے آخری عربی کلموں کے آخری حرف کی حالت کو پہچانا جاتا ہے۔ یعنی ان قواعدوں کو جاننے کا نام ہے، یہ علم ان قواعدوں کو جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے سے عربی کلمات کے آخری حرف کے حرکات کے سکنات کو پہچانا جاتا ہے۔ کس حالت میں؟ جب انہیں ترکیب دی جائے، جب انہیں ترکیب دی جائے، فی حال ترکیبہا، ان کے ترکیب کی حالت میں، من الاعراب والبناء وما يتبع ذلك۔ اور یہ جو ہم اواخر احکام و اواخر الکلمات ہے نا، کہ ان کے حالتوں کو پہچانتے ہیں، یہ کس نوعیت سے ہم پہچانیں گے؟ کہ کیا یہ معرب ہیں، کیا یہ ان میں چینجز آئیں گے، کیا یہ زیر زبر پیش لیں گے، یا پھر یہ ایک ہی حالت میں رہ جائیں گے۔ یعنی یہ ایک ایڈیشنل نالج ہے، میں آپ کو صرف ابھی آپ سن لیجئے کہ کچھ ایسے کلمات بھی ہوتے ہیں عربی کے جو، جیسے آپ نے کیا نا ان محمدن صالح، ٹھیک ہے، کچھ ایسے کلمات بھی ہوتے ہیں عربی میں جو یہ حالت تبدیل نہیں کرتے، یعنی یہ محمدن سے یہ محمدن بن گیا تھا نا، لیکن کچھ ایسے بھی کلمات ہوتے ہیں عربی میں جو اپنی حالت کو، یعنی ظاہری حالت کو وہ نہیں تبدیل کرتے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں البنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں ڈیفینیشن کے ذریعے سے کہ نحو کے ذریعے سے ہم ان قاعدوں کو جانتے ہیں جس سے عربی کلمات کے آخری کلموں میں کیا چینجز آئیں گی، کیا تبدیلی آئیں گی، اس کو جانا جاتا ہے کس حالت میں؟ جب انہیں ترکیب دی جائے، جب انہیں ملا کر لکھا جائے۔ کس نوعیت سے؟ کہ کیا ان میں تبدیلی آئیں گی، یعنی من الاعراب، کیا ان میں تبدیلی آئیں گی، یا وہ بنا کی حالت میں، یا ان میں تبدیلی نہیں آئیں گی۔ وما یتبع ذالک، اور جو چیزیں ان دونوں چیزوں کی پیروی کرتی ہیں۔ اب یہ ان دونوں چیزوں کی کون سی چیزیں پیروی کرتی ہیں، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، یہ اس کو لے کر میں ابھی آپ بالکل ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ایڈوانسڈ ہے، میں ابھی اس مومنٹ پہ آپ لوگوں کو اس سے زیادہ کنفیوز نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوگا کہ میں نے کافی کنفیوز کر دیا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بس اعراب اور بنا کی حالت میں ان میں کیا تبدیلیاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی، وہ ہم صرف اس علم کے ذریعے سے سمجھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں آج تھوڑا سا اور کور کرنا ہے۔ آپ لوگ پلیز پوچھے سوال، میں تبھی آپ لوگوں کا کام ہے مجھے روکنا، ٹھیک ہے، اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے رکنے میں، لیکن آپ لوگ کہیں گے رکیں سر مجھے یہ پوچھنا ہے، میں اسی وقت رک جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ ہے الواضع، کہ اس کا بنان، اس علم کو کی جو ہے نا وہ بنیاد کس نے رکھی، ٹھیک ہے۔ الواضع کہتے ہیں بنیاد رکھنے والے، ٹھیک ہے، کہ اس علم کی بنیاد کس نے رکھی ہے، یہ جو نحو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے۔ تو یہ ایک اس کے تعلق سے علماء نے کافی کچھ لکھا ہے کہ اس کی بنیاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی ہے، کچھ نے کہا کہ فلاں نے رکھی ہے، کچھ نے کہا کہ فلاں نے رکھی ہے، لیکن جمہور جو ہیں، زیادہ تر علماء جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہیں ابو الاسودی الدؤلی، ابو الاسودی، ابو الاسودی الدؤلی، ٹھیک ہے، ابو الاسود الدؤلی، ٹھیک ہے، جن کی وفات 69 ہجری میں ہوئی ہے، سن وفات 69 ہجری میں، یہ تابعی تھے۔ انہی کے متعلق زیادہ تر علماء کے اقوال انہی کی طرف ہیں کہ انہوں نے ہی اس کی بنیاد رکھی ہے، نحو کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ بصرہ ایک علاقہ ہے بغداد میں، اس کے یہ قاضی تھے، ٹھیک ہے، اور ان کا اصل نام تھا ظالم ابن عمرو، ٹھیک ہے، جو کہ زیادہ مشہور ہے، ظالم ابن عمرو ان کا نام تھا، اور ان کی پیدائش غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی، لیکن انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی ملاقات ہے، علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ ملے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابی ذر، ٹھیک ہے، عبداللہ بن مسعود، زبیر بن العوام، اور بھی کئی سارے صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک دلچسپ قصہ ہے، ٹھیک ہے، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں کیا ہیں، جب تک آپ انہیں سنیں گی نہیں نا
آپ کے اندر وہ اپریسیشن نہیں آئے گی کہ اس علم کے تعلق سے کہ اس پہ کتنی محنت علماء نے کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس علم کو سیکھنے کے لیے خاص کر جو عجمی علماء تھے، جو غیر عرب تھے، انہوں نے سب سے زیادہ محنت کی ہے، کیونکہ عرب کو تو آلریڈی یہ زبان آتی تھی نا، تو ان کے لیے تو بڑے آسان تھا اسے بولنا سمجھنا. لیکن ساری محنت آپ دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے بڑے علماء جو نحو کے ہیں نا، یہ سارے عجمی ہیں. بڑے بڑے علماء سیبویہ ہو گئے، ٹھیک ہے، خلیل ابن احمد الفراہیدی ہو گئے، یہ سارے بڑے بڑے دگج جو علماء تھے، یہ سارے کے سارے عجم تھے. بصرہ کے، کوئی کوفہ کے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کو سیکھا اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو محنتیں کی ہیں، اس کو آپ کو اپریشیٹ ہر حال میں کرنا ہے. اور آپ خود جب آپ سنیں گی تو آپ اپریشیٹ کریں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ دکھ رہی ہوگی. یہ تصویر کیا ہے؟ قرآن مجید کے ایک مصحف سے ہے یہ، اور اس میں نہ کوئی حرکت ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی نقطہ ہے. یعنی آپ اس کو دیکھ کر شاید ہی کسی مشکل سے کوئی ایک حرف پہچان لیں یا دو حرف پہچان لیں، باقی سارا پہچاننا تو ناممکن ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. شاید یہ اللہ لکھا ہوا ہے یا للہ ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو پڑھنے کی آپ کوشش مت کریں. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید جب لکھا گیا تھا نا، تو اسی انداز سے لکھا گیا تھا. اور آج جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ کس انداز میں ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن مجید اس طرح تھا. چلے ٹھیک ہے. تو عرب جو تھے وہ تو پڑھنا جانتے تھے اس کو، انہیں پتا تھا کہاں پر شین ہے، کہاں پر سین ہے، کہاں پر وہ ہے، کہاں پہ وہ ہے، کیونکہ وہ اتنے ماہر تھے اپنی زبان کے کہ انہیں نقطوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. وہ کانٹیکس دیکھ کر، سیاق و سباق دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ لفظ یہاں پر کون سا ہے، اور اس پر اعراب کون سا ہے، یہ کہاں پر زبر پڑھنا ہے، کہاں پر زیر پڑھنا ہے، کہاں پر پیش پڑھنا ہے. ان کے لیے کوئی دشواری ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل تھا ان پر. لیکن جب اسلام پھیلا اور عجموں کے پاس گیا، یعنی غیر عربوں کے پاس گیا، تو ان کے پاس جب یہ مصاحف پہنچے نا، تو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. جنہوں نے سیکھا انہوں نے سیکھا، لیکن جنہوں نے نہیں سیکھا تھا پراپرلی، وہ بڑی بڑی غلطیاں کرنے لگے. اب آپ لوگ کو میں نے پہلے بھی یہ بتایا یہ قصہ کہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 3 اگر آپ کھولیں تو یہ آیت آپ کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہوگی. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. ٹھیک ہے. آپ لوگ میں سے کون اس کا ترجمہ کرنا چاہے گا؟ جلدی سے مجھے بتائیں. اس آیت کا ترجمہ آپ لوگوں میں سے کون یہاں پر کرے گا انشاءاللہ؟ کوئی ایک بھی والنٹیئر کرے، کوئی ترجمہ یعنی دیکھ کر ترجمہ بتانا ہے، کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. صرف آپ کے پاس اگر کوئی مصحف ہو جس میں ترجمہ کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو صرف آپ اس آیت کا مجھے ترجمہ بتا دیں کلاس کو، مجھے نہیں بلکہ کلاس کو بتائیں اس کا ترجمہ کیا ہے. کوئی بھی ہینڈ ریز کریں اور مجھے بتا دیں پلیز. میں کوشش کروں. یہ کون بات کر رہا ہے؟ رقیہ. اچھا رقیہ. چلیں ہاں کریں آپ انشاءاللہ. اور اعلان کر دیا گیا اللہ سے اور اس کے رسول سے لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن، بے شک اللہ بری ہے مشرکوں سے اور اس کے رسول سے. اور اس کے رسول سے، اس کے ہاں، وہ یہ رسول ہی اور اس کے رسول سے. یہ آپ ترجمہ دیکھ کر پڑھ رہی ہیں؟ نہیں، بنا دیکھے. ہاں تو آپ نے بھی وہ یعنی مائنڈ مت کریے گا، یہ تو کلاسک اگزامپل ہو گیا کہ آپ نے بھی وہی کام کیا ہے جس وجہ سے نحو کو نا آج شکل دی گئی ہے. اس علم کو جو دیا گیا ہے نا، ایک فیلڈ بنایا گیا ہے، وہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے. دیکھیے اب میں بتاتا ہوں، چلے کوئی بات نہیں ہے، اب میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو ایگزیکٹ مجھے آپ کو بتانا تھا نا، آپ نے وہی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی جو ہے نا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اچھا ہے کہ کلاس میں سب جی جی. اچھا تو دیکھیں یہاں پر ترجمہ میں آپ نے کہا کہ بے شک اللہ مشرکوں سے بری ہے، اور کس سے بری ہے؟ نعوذ باللہ آپ نے کہہ دیا انجانے میں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا کہ اللہ بری ہے اس کے رسول سے بھی. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے رسول سے بری ہو جائے؟
रुकैया क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह अल्लाह जो है अपने रसूल से बरी हो जाए? नहीं नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरी है उनसे। जी, ये अब क्यों हुआ? मुशरिकीन ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस मिनल मुशरिकीना को भी इसका आमिल समझ लिया और आपने इसको रसूली ही पढ़ा। ठीक है, आपने इसे ये समझा मिनल मुशरिकीना व रसूली ही, मुशरिकों से और उसके रसूल से। नाउजुबिल्लाह। अब ये क्या हुआ, आपने कुरान का जो है ना वो माना तब्दील कर दिया। ठीक है, और ये बहुत यानी टेक्निकल टर्म में ये बहुत ही ज्यादा कबीह जो है ना वो मिस्टेक है। यानी इस बहुत ही ज्यादा कबीह मिस्टेक, यानी इससे जो है अगर कोई कुरान पढ़ रहा हो या नमाज पढ़ रहा हो तो उसकी नमाज भी फासिद हो जाती है इस कभी तजवीद की गलती से। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हो ये रहा था कि जब अबुल अस्वद दुअली थे ना, उनके दौर में भी कुछ लोग कुरान इसी तरह पढ़ रहे थे। उन्होंने क्या पढ़ा, अ, उनके पास तो नुक्ता और जेर जबर मौजूद नहीं था, तो उन्होंने पढ़ा अन्नल्लाह बरीउ मिनल मुशरिकीना व रसूलिही, नाउजुबिल्लाह व रसूलिही। तो इसका तर्जुमा वही बनता है हूबहू जो आपने किया, कि अल्लाह बरी है मुशरिकों से और नाउजुबिल्लाह अपने रसूल से। हालांकि यहाँ पर ये जो पेश है ना रसूलहू पर जो पेश है, ये बताता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुशरिकों से बरी हैं। यानी अल्लाह भी बरी है मुशरिकों से और उसका रसूल भी मुशरिकों से बरी है। लेकिन हो ये रहा था क्योंकि उनके पास ना तो नुक्ता मौजूद था, ना जेर जबर, कुछ भी नहीं, तो वो गलत पढ़ रहे थे। तो अबुल अस्वद दुअली रहमहुल्लाह ने जब ये सुना ना, तो उन्होंने उन्हें घबराहट हो गई कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, यानी कुरान अब लोग इस तरह गलत पढ़ेंगे। तो उन्होंने उसी वक्त कहा, अपने पास एक कातिब को उन्होंने रखा और उन्होंने कहा कि चलो अब तुम मेरे चेहरे को देखो, मेरे होठों को देखो, और जब मैं किसी लफ्ज पर आ की आवाज निकालूं तो उस पर एक नुक्ता इस तरह लगा देना। यानी कुरान मजीद में इस तरह नुक्ता लगा देना। जब मैं ई की आवाज निकालूं तो नीचे इस तरह एक नुक्ता लगा देना। जब मैं उ की आवाज निकालूं तो तुम इस तरह नुक्ता लगा देना। क्यों? ताकि वो इस आयत को भी सही पढ़ेंगे ना, जब वो देखेंगे कि नुक्ता जो है वो साइड में लगा है तो वो पढ़ेंगे व रसूलुहु, ना कि रसूलिही। मेरी बात समझ में आ रही है ना? उन्होंने क्या काम किया, देखिए अब इससे भी समझ में आएगा। शुरू में जब कुरान था तो इस तरह था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अच्छा, जब अबुल अस्वद दुअली रहमहुल्लाह आए, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने क्या किया, ये बा के नीचे एक नुक्ता, ठीक है, मीम के नीचे फिर उन्होंने इसी तरह एक नुक्ता, मैं सिर्फ कुछ कुछ मैं यहाँ पर दिया हुआ है। अलिफ के लिए ऊपर एक नुक्ता, ठीक है, और जेर के लिए नीचे एक नुक्ता। पेश चूंकि यहाँ पे है नहीं, इस वजह से यहाँ पर कोई मिसाल पेश की नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह नुक्ता लगाया। फिर वक्त गुजरा, जब वक्त और गुजरा तो ये इस तरह की शक्ल इसने अख्तियार की। ठीक है, अब देखिए वही है, मीम के ऊपर सारे पर नुक्ता अब आने लगा। हा के नीचे एक एक इस तरह, रॉ के ऊपर जबर के लिए ऊपर। ठीक है, मीम के ऊपर जबर है, इस वजह से एक एक नुक्ता ऊपर। यानी जो जेर जबर है ना उसके लिए पहले क्या यूज होता था, नुक्ता यूज होता था, जो नुक्ते हैं वो यूज होते थे। फिर फाइनल शक्ल खलील इब्न अहमद अल फराहिदी रहमहुल्लाह जब आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोग को पढ़ने में, क्योंकि अब कुरान हर जगह फैल रहा है माशाल्लाह, और जो अजम है हमारे वो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे। तो एक काम करते हैं कि जो नुक्ते हैं उनको स्ट्रोक से चेंज कर देते हैं, यानी ये जो स्ट्रोक्स है ना इससे चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जो यानी या के नीचे अगर दो जेर दिखाना है, सॉरी, या के नीचे दो डॉट्स दिखाने, जिस तरह आज हमारे पास मुसहफ मौजूद है ना, बा के नीचे एक डॉट, या के नीचे दो डॉट, उन्होंने भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने डॉट को जो नुक्ते हैं उनको हर्फ को पहचानने के लिए यूज करवा दिया, और जो स्ट्रोक्स थे वो जेर जबर पेश के लिए यूज कर दिए। तो अब जो मुसहफ उन्होंने तैयार किया था ना उसमें इस तरह हो गया। तो काफी हद तक आज जो हमारे पास मुसहफ है जिसमें कितनी सारी आसानियां रहती हैं कि यहाँ पर वक्फ करना है, यहाँ पर वक्फ लाजिम है, यहाँ पर गुन्ना करना है,
یہ تو سب ہم اپنی آسانی کے لیے ڈالتے جا رہے ہیں نا، لیکن اس وقت انہوں نے اتنے کام کیے صرف اس لیے کہ امت محمدیہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھ پائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے کئی سارے ایسے ہیں جو اتنی سہولیت کے باوجود بھی قرآن مجید صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے بھی انشاءاللہ محنت کرنی چاہیے، اور اس کا علم کو حاصل کرنا چاہیے کہ عربی زبان کو پڑھا کس طرح جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ اس کو اور بھی آگے آ کے پڑھیں گے، اور آپ کو مزید اس کی امپورٹنس جو ہے نا وہ پتہ چلے گی کہ قرآن کی جو تجوید ہے نا اس کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہاں تک اگر میری بات کلیئر ہے نا تو مجھے بتائیے گا، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس چیز پر کہ اس علم کو، نحو کو سمجھنے کے لیے علماء نے کن چیزوں کی طرف، کن مصادر کی طرف رجوع کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس علم کو سمجھنے کے لیے، یعنی اس کو تو مدون کرنا پڑا ہوگا نا، اس کو تو پورا فارمولیٹ کرنا پڑا ہوگا، اس پورے نالج کو، کیونکہ وہ عربوں، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی جس میں سارے قواعد لکھے ہوئے تھے کہ یہاں پر زبر آنا چاہیے، یہاں پر پیش آنا چاہیے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ سنتے تھے، وہ چلے جاتے تھے نا دور دراز جو بدو ہوتے تھے نا، بیڈوین عربس، ان کے پاس چلے جاتے تھے، اور ان کے پاس جا کر وہ سنتے تھے کہ یہ کس طرح کی زبان یوز کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں ہمیشہ سے خالص عربی زبان کا استعمال رہا تھا۔ اگرچہ شہروں میں زبان میں تھوڑی بہت ملاوٹ آ بھی گئی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو بدو تھے نا، جو گاؤں کے علاقے میں یا دیہات کے علاقے میں جو عرب تھے، ان کے یہاں کی زبان اس وقت بھی کافی پیور استعمال ہوتی تھی، تو وہ چلے جاتے تھے ان بدو کے پاس، وہ سنتے تھے کہ کس طرح عربی زبان کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ دیکھتے تھے قرآن مجید میں کہاں پر زیر زبر پیش کس طرح آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، سنت میں کس طرح الفاظ آئے ہیں، یعنی یہ سارے تو کریم جس کو بولتے ہیں نا، جو پینیکل آف عربک لٹریچر ہے، وہ یہی تھا۔ اور جو عربی جس کلام کو استعمال کرتے تھے اپنے پوئٹریز میں، ان کی طرف دیکھتے تھے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے نا وہ نحو کے قواعد مرتب کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی ہے اس علم کو، ان قاعدوں کو لکھنے میں، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، عربی زبان سمجھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس سوائے عربی زبان بائی اٹ سیلف۔ انہوں نے اس کو سن کر، سمجھ کر اتنے قاعدے لکھے، ساری چیزیں ایک کتاب میں مرتب کی، ہزاروں علماء نے کتابیں لکھی، وہ ساری کتابیں ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں۔ ان سارے میں صرف سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ریڈرز کو، اپنے پڑھنے والے کو یہ سمجھا سکیں کہ عربی پڑھا کیسے جاتا ہے، کس طرح ایک ایک حرف کو کہا جاتا ہے، کس طرح ایک ایک حرف میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ان کتابوں میں انہی سورسز کے ذریعے، قرآن و سنت، اور جو فصیح کلام ہے نا، جو ایلوکوینٹ جو زبان تھی عربی زبان، اس کے ذریعے سے انہوں نے ان قاعدوں کو مرتب کیا ہے، یہی اس کی اصل ہے۔ اچھا، اب اس کی فضیلت کیا ہے، ہم عربی زبان ہی کیوں سیکھ رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آج عربی زبان کیوں سیکھ رہے ہیں، کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ ہم چائنیز کیوں نہیں سیکھ رہے؟ ہم آج سیکھنے کے لیے، کیا سمجھنے کے لیے؟ اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے، تاکہ ہمارے اندر وہ جو آیتیں ہیں نا، جی جی، وہ مطلب ہمارے دل میں الحمدللہ۔ کیوں؟ جیسے کہ ہماری سسٹر نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید کو اس زبان کے ساتھ خاص کر دیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری زبانوں میں، اہل دنیا کی ساری زبانوں میں سے عربی زبان کو اپنے کلام کے لیے منتخب کر لیا تھا نا، اس وجہ سے اس زبان کو ایک فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ اب ہر کسی کو اگر آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا ہے تو اس کے پاس اس زبان یعنی عربی زبان کو سمجھے بنا، جی طیبہ، سمجھے بنا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی لیے اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ عربی زبان جو ہے یہ ہم سیکھتے ہیں اسی وجہ سے تاکہ ہم اللہ کا کلام سمجھ سکیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی سمجھ سکیں۔ اچھا، اب اگلی چیز ہے کہ کیا یہ علم کو حاصل کرنا ہر کسی پر واجب ہے، ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔
یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر امت محمدیہ میں سے چند افراد اگر اس علم کو حاصل کر لیں تو یہ کافی ہوگا. کیوں؟ تاکہ وہ چند افراد جو اس علم کو حاصل کریں گے وہ کم از کم قرآن و حدیث کا فہم حاصل کر کے لوگوں کی رہنمائی کر سکیں گے. اگر یہ چند حضرات یا کوئی بھی اس علم کو حاصل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ امت محمدیہ میں بہت بڑا خلل پیدا ہو جائے گا اور علم سے دوری جو ہے نا وہ واقع ہو جائے گی، جس وجہ سے سارے لوگ جو ہے گمراہی کے راستے پر چل پڑیں گے. اس وجہ سے یہ فرض کفایہ ہے. اچھا، اب آخری چیز ہے اس میں کہ ہم اس علم کو حاصل کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس علم کو حاصل کر کے چلے ٹھیک ہے قرآن مجید ہمیں سمجھ میں آئے گا، اور کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ تو ایک تو پہلا یہ ہے کہ قرآن و سنت کا فہم ہمیں حاصل ہوگا، فہم القرآنی والسنت، فہم القرآنی والسنتی. اچھا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ القدرت علی التکلم باللغت العربیۃ، اور ہمیں عربی زبان سیکھنے پر قدرت حاصل ہو جائے گی، یعنی بات چیت کرنے کی بھی ہمیں توفیق ملے گی انشاءاللہ. ہمیں سلیقہ آئے گا کہ عربی زبان میں لکھا کس طرح جاتا ہے، بات کس طرح کیا جاتا ہے. اور آخری چیز جو یہ ہے، جو اس علم کے ذریعے سے آپ کے لیے اور جو دروازے کیا کھلیں گے، آپ جو علوم اسلامیہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی آپ کے سارے دروازے کھل جائیں گے. چاہے آپ عقیدہ پڑھنا چاہیں، چاہے آپ فقہ پڑھنا چاہیں، چاہے آپ حدیث پڑھنا چاہیں، چاہے آپ اسماء و رجال پڑھنا چاہیں، آپ کوئی بھی فن میں جانا چاہیں، تفسیر میں جانا چاہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس زبان کی ہی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ہمارا جو تراث ہے، ہمارا جو لیگیسی ہے، وہ سارا کا سارا اسی زبان میں. یہی عربی زبان کے ذریعے سے ہم سارے اپنے علماء سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ایک زبان کے ذریعے سے آپ سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک بار میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، یہاں تک اگر آپ لوگ اوکے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آج کے لیے اگر آپ اتنا ہی میں رکنا چاہتی ہیں تو مجھے بتائیے، نہیں تو پھر میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو آج سمجھاؤں گا، اور پھر اگر آپ کہیں گی تو میں رک جاؤں گا، یا پھر اگر آپ کہیں گی کہ نہیں آج کے لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ تو میں ابھی رک جاؤں گا. اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے، یا مزید کوئی سوال ہے؟ انف فار ٹوڈے؟ اوکے ٹھیک ہے، جس نے کہہ دیا انف فار ٹوڈے تو پھر انف فار ٹوڈے ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ لوگ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے نا، جو بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پھر ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس ہے نا، اس میں اب ہم باقاعدگی سے اس علم میں داخل ہوں گے، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم نے لفظ استعمال کیا تھا نا کہ یہ عربی کلمہ ہے، ورڈ ہے، عربی زبان میں خاص کر نحو کے ٹیکنالوجی میں نحو کے ٹرمینالوجی میں کلمہ کس کو کہتے ہیں. یعنی جس طرح ہم کہا تھا کہ کلمہ تو کسی بھی ورڈ کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم نحو میں کلمہ کو پڑھتے ہیں تو اس سے کیا معنی مراد ہوتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو پڑھیں گے اور اسے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو چونکہ مزید کوئی سوال نہیں ہے تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی رکھتے ہیں. اگلی کلاس میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیک.